سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ملی ڈائجسٹ کے شمارے بیٹی پڑھاؤ انٹولڈ اسٹوری لے کر میں عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آداب قبول کیجیے۔ ناظرین، ہمارے ملک میں پہلے دلت، مسلم اور دیگر نچلے طبقے کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ صرف اونچی ذات کے لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو بھی یہ حق حاصل نہیں تھا۔ ایسے میں جیوتبا پھولے اور ان کی بیوی ساوتری بائی پھولے، جن کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں، نے اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی اور لوگوں کو تعلیم کی اہمیت بتاتے ہوئے زور و شور سے ایک تحریک شروع کی۔ اس تحریک میں ان کا ساتھ ان کی دوست نے دیا، جنہوں نے مل کر اس کوشش کو شروع کیا اور تعلیم کو ایک نئی شکل دی۔ اور یقینی طور پر یہ ایک پہلی بھارتی مسلم خاتون استاذ تھیں جن کے متعلق سماجی ذرائع ابلاغ پر ذکر ہوتا رہتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں فاطمہ شیخ کی، جنہوں نے ساوتری بائی پھولے کے ساتھ پہلا لڑکیوں کا اسکول کھولنے کے لیے جدوجہد کی، اور انہوں نے پہلے لڑکیوں کے اسکول کا آغاز اپنے ہی گھر سے کیا۔ ان دونوں خواتین نے مل کر سماجی اصلاح، مساوی تعلیم کی پہل اس وقت کی جب تعلیم کا حصول صرف اونچے طبقے کے مرد اور خواتین تک محدود تھا۔ ساوتری بائی پھولے اور جیوتبا پھولے جب دلت اور خواتین کی تعلیم کے لیے کوشاں تھے اور اسی کاوش کی وجہ سے انہیں اپنے پونے والے گھر کو چھوڑنا پڑا، تو فاطمہ شیخ اور ان کے بھائی عثمان شیخ نے انہیں اپنا گھر دے دیا۔ اس طرح سن 1848 میں پہلا لڑکیوں کا اسکول شروع ہوا۔ ملک بھارت کی پہلی مسلم خاتون استاد فاطمہ شیخ، جن کو دلت مسلم یکجہتی کی بنیاد کو فروغ دینے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ فاطمہ شیخ بھی انہی سماجی اصلاح کاروں میں سے ایک شخصیت ہیں جو تاریخ کے پنوں میں کہیں گم ہیں۔ حالانکہ ساوتری بائی پھولے کے ساتھ جدوجہد میں فاطمہ شیخ کا کردار خوب نظر آتا ہے۔ مہاراشٹر کے بال بھارتی ریاستی محکمے نے اردو کی نصابی کتابوں میں سن 2014 میں سر سید احمد خان، ذاکر حسین اور ابوالکلام آزاد کے تذکرے کے ساتھ فاطمہ شیخ کی جدوجہد کا تذکرہ بھی شائع کیا۔ فاطمہ شیخ نے اپنی زندگی کا اہم حصہ دلت مسلم کی تعلیم کے لیے صرف کیا ہوا تھا۔ شاید یہ اس وقت کی پہلی مسلم خاتون رہی ہوں گی جنہوں نے اس طرح کی سماجی تحریک میں اہم کردار ادا کیا ہو۔ ناظرین، آج کل ایک نعرہ آپ خوب سنتے ہیں اور جانتے ہیں، جس کو ہمارے وزیر اعظم نے دیا ہے، بیٹی پڑھاؤ۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ فاطمہ شیخ ایسی پہلی بھارتی مسلم خاتون ہیں جنہوں نے 19ویں صدی میں ہی بیٹی پڑھاؤ تحریک کا آغاز کیا۔ فاطمہ شیخ اور ساوتری بائی پھولے کو اس جدوجہد میں نہ صرف ہندوؤں کے اعلیٰ طبقوں کا شدید سامنا تھا، بلکہ پرانے خیالات رکھنے والے مسلم طبقے کا بھی شدید سامنا کرنا پڑا تھا، جو سبھی کے لیے مساوی تعلیم کے نظریے کے مخالف تھے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے آج کے حکومت کے منصوبے اور بے شمار تعلیمی حکمت عملیاں جو ذات پات، مذہب سے قطع نظر ہیں، ان سماجی و معاشی اصلاحی تحریکوں کا ہی نتیجہ ہیں، جنہیں 150 سال پہلے اونچے طبقوں کی دشمنی نے جان بوجھ کر دبانے اور کچلنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت کے ماحول کے باوجود فاطمہ شیخ نے ساوتری بائی کے ساتھ اپنی جدوجہد کو جاری رکھا۔ انہی کی کاوشوں کے بعد آج ملک میں لڑکیوں کے لیے مساوی تعلیم کا شعور بیدار ہوا۔ شدید مخالفتوں کے باوجود فاطمہ شیخ نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد اور جستجو جاری رکھی۔ یہ گھر گھر جا کر اپنے پڑوسیوں اور جانکاروں سے مل کر قوم کی بچیوں کی تعلیم کے لیے ان کے گھر والوں، خاندان والوں کو ذات پات، مذہب سے بالا تر ہو کر تعلیم کے فروغ کے لیے ان کی ہمت بڑھاتیں۔ فاطمہ شیخ اور ساوتری بائی کی دوستی احترام کے لائق ہے۔
जिन्होंने दलित मुस्लिम में मसावी तालीम के फरोग के लिए मुत्तहदा जद्दोजहद की। इन दोनों खवातीन की दोस्ती आज भी उनकी मेहनत और मशक्कत के नतीजे के तौर पर जिंदा है, जिन्होंने हाशिए पर मौजूद अफराद की तरक्की के लिए बुनियादी कोशिश की। उनकी मशक्कतों और कुर्बानियों को नजरअंदाज किया जा रहा था। खुशकिस्मती से सन 2014 में महाराष्ट्र के रियासती महकमे ने निसाबी किताबों में फातिमा शेख की कुर्बानियों और उनकी जद्दोजहद का जिक्र किया, जिससे एक नई तहकीक को बढ़ावा मिला। फातिमा शेख ने जात पात से ऊपर उठकर मसावी तालीम के फरोग के लिए एक निहायत ही अहम किरदार अदा किया, जिसका नतीजा आज हम सब देख रहे हैं। फातिमा शेख की अपने मादरे वतन भारत की मुस्लिम खवातीन और तमाम औरतों की मसावी तालीम के लिए की गई जद्दोजहद और कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। नाज़रीन, इस शुमारे में फ़िलहाल इतना ही। मिली डाइजेस्ट के एक और शुमारे के साथ मैं अब्दुल्ला आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त।